علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں تیر کمان۔ آج ہم بات کریں گے کرونا، والدین اور بچوں کا مستقبل کے حوالے سے۔ ہمارے ملک میں کرونا کے وار دن بدن تیز سے تیز تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں کرونا نے انسانی جانوں کا ضیاع کیا، وہیں معیشت کو بھی تباہ کیا، اور کرونا کے ان وار سے زندگی کے ہر شعبے سے منسلک افراد متاثر ہوئے۔ اسی طرح ہمارے مستقبل کے معمار اور ان کی تعمیر کرنے والے یعنی بچے اور اساتذہ اکرام بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ سرکاری شعبہ کے اساتذہ تو کافی حد تک اس کے جھٹکوں سے محفوظ ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ کی تو کرونا نے چیخیں نکلوا دی۔ پرائیویٹ اسکول مالکان نے بچوں سے مکمل فیسز اور سالانہ چارجز تو وصول کر لیے ہیں، لیکن ٹیچرز کو تنخواہیں دینے سے لیت اور لال سے کام لیا جا رہا ہے۔ بعض پرائیویٹ اسکولز نے ٹیچرز کو آدھی تنخواہوں پر تنخواہ دیا، اور بعض نے تو صرف تسلی اور تشفی ہی دی، حالانکہ اسکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کے اخراجات نہ ہونے کے برابر ہے، اور اکثر کی بلڈنگز بھی ذاتی ہیں، ان کو رینٹ کی مد میں بھی بچت ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ اکثر بچوں کے والدین بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں، لیکن کرونا کی آمد کے بعد تو ان کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ فیسوں کی ادائیگی تو دور کی بات، بچوں کا مستقبل بھی اندھیرے میں ہے۔ اکثر والدین نے بچوں کو اسکولوں کی بار بار بندش سے تنگ آ کر مختلف کاموں پر چھوڑ دیا۔ کچھ بچے موٹر سائیکل مکینک کے ہاں چلے گئے تو کچھ نے درزیوں کا رخ کر لیا۔ اسی طرح مختلف ٹیکنیکل شعبوں سے منسلک ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں مستقبل میں ان شعبوں کے ماہرین کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان شعبوں میں بھی مستقبل ان کا ہی روشن ہوگا جو پڑھے لکھے اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ذہنوں کے مالک ہوں گے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ والدین، اساتذہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ مکمل مشاورت کر کے ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ ہمیں کسی بھی صورتحال میں اسکولوں کی بندش نہ کرنی پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ اس کے لیے ہمیں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنا ہوگی، اسکولوں میں طبی سہولیات مہیا کرنی ہوں گی، اور تعلیم کو ہر معاملے میں اولویت دینا ہوگی۔ چلتے ہیں ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے اس المیہ کے بارے میں۔ کیا بنے گا ہمارے بچوں کا؟ کیا ہوگا مستقبل ہمارے بچوں کا؟ کیا کریں گے ہمارے بچے؟ ملک کا یہ مستقبل کیسے سنواریں گے جو خود بھنور میں ہے، جن کے بارے میں ایوان اقتدار والے چشم پوشی کیے ہوئے ہیں؟ ذرا بتائیے، کووڈ کی ابتدا سے لے کر تاحال بچوں کا تعلیمی حال بہت خراب۔ جس شخص کے پاس بچوں کے پیٹ بھرنے اور تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے وسائل محدود تھے، مگر تھے ضرور، اب اسی شخص کے پاس تعلیمی اخراجات تو دور کی بات، بچوں کے پیٹ بھرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ خیر، جو گزر گیا سو گزر گیا، اب فکر آگے کی کرنی چاہیے۔ جناب وزیر تعلیم مراد راز صاحب، پرزور آپ سے گزارش ہے، خدا را اب ہمارے بچوں کے بارے میں سنجیدگی سے صرف غور ہی نہ کریں بلکہ عملی طور پر اقدامات کریں۔ ہم نے جس مشکل سے اپنے بچوں کی فیسیں ادا کی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ان حالات میں جب ہمیں ہمارے اداروں نے تنخواہوں سے محروم رکھا جبکہ وہ دے سکتے ہیں، حکومت نے کچھ نہ کیا۔
ہم نے ایسے حالات میں اپنے بچوں کے اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کے واجبات ادا کیے ہیں۔ اب فیصلے کی گھڑی ہے۔ اب نہ صرف جاگ جائیں بلکہ عملی اقدامات کریں۔ امتحانات خاص طور پر 10ویں اور 12ویں کے بچوں کا، جن بچوں کا تعلیمی تسلسل نہ بن سکا، صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں گیا، وہ کیا امتحان دیں گے؟ پھر جس طریقے سے امتحان کو رائج کیا جا رہا ہے اس کی بچوں کو کوئی پریکٹس نہیں کروائی گئی سوائے چند ایک اداروں کے۔ وہ کیا امتحان دیں گے؟ بچوں کو کیا کیا مسائل رہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایسے میں بچوں سے امتحان لے کر یا بغیر لیے کن بنیادوں پر آپ انہیں ان کا مستقبل سونپیں گے؟ کیا پھر ہم والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوں گے؟ ادارے تو واجبات بما سالانہ چارجز اور اضافی فیس کے ساتھ لے رہے ہیں، اور آگے بھی آپ کی ایسی خاموشی اور بے حسی کی وجہ سے والدین کو برے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ خدا را اب 10ویں اور 12ویں کے بچوں کے ساتھ خصوصی تعاون کریں۔ ان کے اخراجات میں خصوصی حکومتی تعاون ہونا چاہیے۔ خدا را اس المیہ کے بارے میں صرف سوچنا نہیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائیں، کیونکہ کل بروز محشر آپ سے آپ کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ذرا نہیں، بہت غور کیجیے۔ آخر میں ایک بار پھر حکومت اور متعلقہ اداروں سے گزارش کروں گا، خدا را تعلیمی اداروں کی بحالی کے لیے جنگی بنیادوں پر عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام تیر کمان۔ اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور مسئلے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔